السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ کہیں پر کوئی دشواری ہو تو کمنٹ کر کے بھی اپنا تاثر پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارے فون نمبر 9897273870 پر بھی کال یا واٹس اپ کر کے بھی بات کا حل نکال سکتے ہیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں مناظرہ رشیدیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنقل هو الاتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظهرا أنه قول الغير، يريد أنه لا يلزم في النقل الاتيان بقول الغير بحيث لا يتغير لفظه بل إنما يلزم الاتيان به على وجه لا يتغير معناه، ومع ذلك يلزم إظهار أنه قول الغير، كأن يقول مثلا قال أبو حنيفة رحمه الله النية في الوضوء ليست بفرض، وأما الاتيان بقول الغير على وجه لا يظهر منه أنه قول الغير لا صريحا ولا ضمنا ولا كناية ولا اشارۃ وهو اقتباس الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب مناظرہ نقل کی تعریف پیش کرتے ہیں، اور صاحب شرح نقل کے بعد نقل کی تعریف سے کچھ ان کی نقل کی تعریف کی قیود کی وضاحت کرتے ہوئے اقتباس کی بھی تعریف پیش کریں گے۔ نقل کسے کہتے ہیں؟ تو چونکہ ہمارے زمانے میں نقل بہت اہم ہے، ہم اپنے بزرگوں سے اگر نقل پیش کریں، کتاب سے نقل پیش کریں، تو اس سے ہمارا مد مقابل جلدی اور آسانی سے بات کو مان لے گا، اور اگر ہم اپنی دلیل پیش کریں تو وہ جلدی آسانی سے نہیں مانے گا، نزاع کی طرف پہنچ جائے گی بات۔ اس لیے نقل بڑی اہم ہے ہمارے زمانے میں، اس لیے صاحب کتاب نے یہاں پر نقل کو پیش کیا۔ نقل کہتے کسے ہیں؟ یاد رہے، نقل کہتے ہیں الاتیان بقول الغیر علی ما هو علیہ بحسب المعنی مظہرا انہ قول الغیر، دوسرے کی بات کو پیش کرنا علی ما هو علیہ، ویسی جیسے کہ وہ نفس الامر میں ہو، یعنی دوسرے نے جو بات کہی ہو اسی بات کو ویسے ہی پیش کرنا، بحسب المعنی، بحسب المعنی ہو بہو پیش کر دینا، مظہرا انہ قول الغیر، یہ بات ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ دوسرے کا قول ہے۔ اگر تو یہاں پر دیکھیے چند باتیں ہیں، ایک تو غیر کے قول کو، دوسرے کی بات کو پیش کرنا، یہ نقل ہے، اور دوسرے کی بات کو بحسب المعنی ہو بہو پیش کرنا، یعنی جیسے اس نے کہا ہے بعینہ ہی اسی کو بحسب المعنی، معنی کے اعتبار سے پیش کر دینا، یعنی روایت بالمعنی کر دینا، یہ نقل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نقل میں یہ بھی قید ہے مظہرا انہ قول الغیر، کہ یہ نقل کرنے والا یہ بھی ظاہر کرے کہ یہ غیر کا قول ہے، فلاں کی بات ہے، یہ بھی ظاہر کرے۔ تو یہاں پر دو قیود، ایک قید تو ہے بحسب المعنی اور دوسری قید ہے مظہرا انہ قول الغیر۔ ان دونوں قیدوں پر صاحب کتاب کچھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کتاب نے، یعنی صاحب متن نے بحسب المعنی جو کہا، بحسب المعنی سے یہ سمجھ میں آیا کہ دوسرے کی بات کو اس طور سے پیش کرنا کہ اس کا معنی نہ بدلے، ہو بہو اس کا معنی آپ ادا کر دیں، تو یہ لازم ہے۔ ہاں، یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے الفاظ نہ بدلیں، یعنی کسی نے یہ کہا
کہ النیت لیست بفرض، یہ امام اعظم نے مثلاً کہا، تو آپ اس کو یہ کہہ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے لیست النیت بفرض فی الوضو، وضو میں، تو مثال کے طور پر انہوں نے فرمایا النیت لیست بفرض، اور آپ نے لفظ بدل کر یہ کہہ دیا لیست النیت بفرض فی الوضو، لفظ بدل دیے لیکن معنی آپ نے نہیں بدلا، تو اس کو بھی نقل کہیں گے۔ یعنی نقل کے اندر یہ لازم ہے کہ معنی نہ بدلے، لفظ میں تغیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے نقل میں مظہرن انہ قول الغیر، یہ ظاہر کرے نقل کرنے والا کہ یہ دوسرے کا قول ہے، یہ ظاہر کرنا لازمی ہے۔ مثلا یہ کہے قال ابو حنیفہ، صراحتاً نام لے دے، صراحتاً یہ کہہ دے قال فلان، اس نے کہا، یا اشارتاً اشارہ کر کے کہہ دے قال ھذا، قال ذالک، اس نے کہا، یا صراحتاً و اشارتاً نہ کہے لیکن ضمناً مخاطب سمجھ جائے کہ یہ مثلاً آپ اپنی گفتگو کر رہے ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقامات اور ان کے فقہی بصارت پر آپ گفتگو کر رہے ہوں اور کہیں پر آپ نے کہہ دیا فَعِندَهُ، یا آپ نے کہہ دیا لہذا وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، تو چونکہ گفتگو چل رہی تھی امام اعظم کی تو اب یہاں پر مخاطب سمجھ لے گا ضمناً کہ یہاں پر یہ قول امام اعظم کا ہے، یا کنایتاً، مطلب یہ تو نہیں کہے کہ یہ فلاں کی بات ہے لیکن کنایتاً یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ امام اعظم کا قول ہے۔ مثلا کسی نے یہ کہا النیت لیست بفرض فی الوضو، وضو کے اندر نیت فرض نہیں ہے، یہ کہہ دیا کسی نے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا وَهَذَا الْاجْتِهَادُ لَا يُمْكِنُ إِلَّا مِنْ أَفْقَهِ الْفُقَهَاءِ، اس طرح کا اجتہاد ممکن نہیں ہے مگر افقہ الفقہا کی طرف سے، تو افقہ الفقہا کے کہہ دیا تو اگرچہ صراحت نہیں کی ہے کہ یہ کس کا قول میں نے پیش کیا ہے، لیکن مخاطب افقہ الفقہا سے سمجھ جائے گا کہ یہاں پر مراد اس کا یہ افقہ الفقہا سے کنایا جو ہے وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو بہرحال قول غیر کو پیش کرنا یہ نقل ہے بحسب المعنی، یعنی معنی ہو بہو ادا کر دے، لفظ میں اگرچہ تغیر ہو جائے، یہ قول غیر کو اس طور سے پیش کر دینا یہ نقل ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ ظاہر کرے یہ قول غیر ہے، چاہے صراحتاً ظاہر کرے، چاہے کنایتاً ظاہر کرے، چاہے ضمناً سمجھ میں آئے، چاہے اشارتاً سمجھ میں آئے۔ اگر اس نے قول غیر کو پیش کیا لیکن اس نے یہ ظاہر نہیں کیا یہ دوسرے کا قول ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو نقل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو اقتباس کہیں گے۔ کسے کہیں اصطلاح میں اسے کیا کہیں گے؟ اقتباس۔ تو اب ایسی صورت میں قول غیر کو پیش کرنے والا جو ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ یہ غیر کا قول ہے، تو یہ قول غیر پیش کرنے والا یہ ناقل نہیں کہلائے گا، یہ مقتبس کہلائے گا، اور اہل مناظرہ کی اصطلاح میں مقتبس یہ مدعی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مدعی۔ لہذا مقتبس اور ناقل کے درمیان یہ فرق ہوگا کہ اگر نقل کرنے والا ناقل ہے کہ دوسرے کے قول کو پیش کر رہا ہے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ دوسرے کا قول ہے، تو اس کا مد مقابل اس سے قول غیر پر چوں چرا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ اس سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا واقعی امام اعظم نے ایسا کہا ہے جن سے تم نقل کر رہے ہو، کیا واقعی اس کا یہ قول ہے؟ اس کو تم کتاب سے دکھا دو۔ یعنی تصحیح نقل کا مطالبہ تو کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ زیادہ مطلب تصحیح نقل کا مطالبہ کر سکتا ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے کس کتاب میں امام اعظم نے یہ کہا ہے،
یہ تصحیح نقل کہلاتی ہے۔ تو تصحیح نقل کا تو مطالبہ کر سکتا ہے ناقل سے، لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے غلط بات پیش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی خود کی بات نہیں ہے۔ یا اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ امام اعظم نے یہ کہا ہے کہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے تو اس پر کوئی دلیل دو، دلیل کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناقل ہے، اور ناقل سے ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، صرف ناقل سے تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس بات کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ تو یہ دکھا دے کہ کس کتاب میں امام اعظم نے یہ کہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کے برخلاف اگر قول غیر کو یہ ظاہر نہیں کر رہا ہے تو یہ ہے مقتبس، اور مقتبس اہل مناظرہ کی اصطلاح میں مدعی ہوتا ہے، اور یاد رہے ایک مدعی سے اس کا مد مقابل اس کے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے یہ کہا کہ نیت وضو میں فرض نہیں ہے اور یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ امام اعظم کا قول ہے، تو سامنے والا مد مقابل یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ نیت وضو میں فرض نہیں ہے تو اس پر دلیل دے کہ نیت وضو میں فرض نہیں ہے، اس پر دلیل دے۔ تو مقتبس اور ناقل دونوں الگ الگ ہیں۔ مقتبس سے دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ناقل سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناقل اور مقتبس کے درمیان کیا فرق ہے، سمجھ گئے ہوں گے نا۔ چلیے کچھ عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب والنقل هو الاتيان بقول الغیر، نقل کہتے ہیں قول غیر کو پیش کرنا علی ما ہوا علیہ، ہو بہو ویسا جیسا وہ ہو، بحسب المعنی پیش کرنا، مظہراً اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے انہ قول الغیر کہ وہ غیر کا قول ہے۔ یہاں پر یرید انہ لا یلزم، یہاں پر صاحب کتاب نے بحسب المعنی کی جو قید لگائی ہے، اس سے صاحب کتاب صاحب متن کا مقصد یہ ہے کہ نقل میں قول غیر کو پیش کرنا اس طور سے کہ اس کا لفظ متغیر نہ ہو یہ لازم نہیں ہے، بل انما یلزم الاتیان، بلکہ یہ لازم ہے کہ قول غیر کو اس طریقے پر پیش کرے لا یتغیر معنی، کہ اس کا معنی نہ بدلے۔ ومع ذالک یلزم اظہارو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقل میں یہ لازم ہے کہ اس بات کو ظاہر کرے یہ غیر کا قول ہے۔ مثال کے طور پر کأن یقولا، مثال کے طور پر اس طور سے وہ کہے مثلاً قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے النیت فی الوضوء لیست بفرض، کہ نیت وضو میں فرض نہیں ہے۔ اما الاتیان بقول الغیر، رہا قول غیر کو پیش کرنا علی وجہ اس طریقے پر لا یظہر منہ، کہ جس سے یہ ظاہر نہ ہو انہ قول الغیر، کہ وہ غیر کا قول ہے، لا صریحا، نہ ہی صراحتاً ظاہر ہو، نہ ہی ضمناً ظاہر ہو، نہ ہی کنایتاً ظاہر ہو، نہ ہی اشارتاً ظاہر ہو، کسی طریقے سے یہ ظاہر نہ ہو یہ کہ یہ غیر کا قول ہے، فہو اقتباس، تو اس کو نقل نہیں کہیں گے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اقتباس، تو یہ اقتباس ہے۔ والمقتبس مدع فی اصطلاحہم، اور اہل مناظرہ کی اصطلاح میں مقتبس مدعی ہوتا ہے، اور جب مدعی ہوتا ہے تو اب اس سے مطالبہ دلیل کیا جا سکتا ہے، جبکہ ناقل سے مطالبہ دلیل نقل پر نہیں کیا جا سکتا، صرف طلب تصحیح کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ثم علم، پھر آپ جان لیجئے انہ بعد ما نقلا، یہاں پر اگلی کی گفتگو یہ ہے بچوں کہ کسی دو یعنی متخاصمین میں سے کسی نے کسی کے قول کو نقل کیا، تو نقل کرنے کے بعد اگر اس کے مد مقابل کو یہ معلوم ہے کہ ہاں، جیسے مثلا میں نے کہا کہ امام اعظم نے کہا ہے کہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے، تو اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ واقعی امام اعظم نے یہ کہا ہے، تو آپ اگر یہ معلوم ہے تو ایسی صورت میں اگر پھر بھی آپ یہ کہیں کون سی کتاب میں امام اعظم نے کہا، یعنی مطالبہ تصحیح کریں آپ، تو ایسی صورت میں مطالبہ تصحیح کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اگر معلوم ہونے کے باوجود آپ مطالبہ تصحیح کرتے ہیں، یعنی طلب یہ کرتے ہیں کہ کون سی کتاب میں ہے، کس کتاب میں انہوں نے کہا ہے، اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ امام اعظم نے یہ کہا ہے، تو مطالبہ تصحیح کرنا یہاں پر یہ
مجادلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مجادلہ. اور آپ ایسی صورت میں معلوم ہونے کی صورت میں مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ مجادل ہوں گے، مناظر نہیں ہوں گے. ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام اعظم نے یہ کہا، پھر بھی معلوم نہ ہونے کے باوجود آپ مطالبہ تصحیح نہیں کر رہے ہیں، تب بھی آپ مناظر نہیں رہیں گے. ایسی صورت میں آپ پر مطالبہ تصحیح کرنا، یعنی اس بات کا مطالبہ کرنا کہ یہ کون سی کتاب میں امام اعظم نے کہا ہے، یہ تصحیح کہلاتی ہے. یہ تصحیح کا مطالبہ کرنا آپ پر یہ لازم ہے. اگر اب آپ مناظر ایسی صورت میں مطالبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ مناظر نہیں رہیں گے. بات سمجھ آئی؟ اس سے صاحب شرح جو ہے یہ آنے والی گفتگو جو تصحیح جو ہے، تصحیح نقل جسے کہتے ہیں، اس کی تمہید باندھ رہے ہیں اور آنے والی عبارت کا ربط بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ چونکہ نقل کرنے کے بعد یا تو معلوم ہوگا کہ یہ فلاں نے کہا ہے یا معلوم نہیں ہوگا. معلوم ہے تو مطالبہ تصحیح کرنا یہ جائز نہیں، اور ایسی صورت میں وہ مناظر نہیں رہے گا بلکہ مجادل ہو جائے گا. اور اگر معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں مطالبہ تصحیح کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے. جب یہ لازم ہے تو نقل کے بعد تصحیح ہوتی ہے، اس لیے مصنف نے نقل کی تعریف کے بعد تصحیح کی تعریف کو پیش کر دیا ہے. فرماتے ہیں ثم علم، پھر آپ جان لیجیے انہو بعدما نقل احد المتخاصمین، متخاصمین میں سے کسی ایک نے اگر کسی کے قول کو نقل کیا ہے، ان کانت صحتہ، اگر اس کی صحت اور اس کا واقع کے مطابق ہونا دوسرے کو معلوم ہے، فلا یصح طلب و تصحیح، تو اس قول کی تصحیح کو طلب کرنا صحیح نہیں ہوگا. فإنہ مع العلم بذلک، کیونکہ جب وہ اسے جانتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، لو طلب تصحیح، یہ جاننے کے باوجود وہ اس کی تصحیح کو طلب کرے، کانا مکابرن و مجادلہ، تو وہ یا تو مکابر ہوگا یا مجادل ہوگا. وإن لم تکن لہ معلومہ، اور اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو کہا ہے یہ فلاں کا قول ہے، نفس الامر میں واقعی اس کا قول ہے، یہ معلوم نہیں ہے، لا بد لہ من طلب التصحیح، تو دوسرے جو مد مقابل ہے اس پر لازم ہے طلب تصحیح کرنا. وإلا لم یکن مناظرہ، ورنہ تو وہ مناظر ہی نہیں رہے گا. تو چونکہ نقل کے بعد تصحیح نقل یہ کہ لازم ہو جاتی ہے کسی صورت میں اور کسی صورت میں لازم نہیں ہوتی ہے، بہرحال نقل کے بعد ہی ہوتی ہے یہ، اس لیے تصحیح نقل کو نقل کے بعد پیش کرنا یہ مناسب تھا، اس لیے مصنف نے نقل کی تعریف کے بعد تصحیح نقل کی تعریف کو پیش کیا ہے. فرماتے ہیں ولذا اردف قدس سرہ تعریف النقل بتعریف التصحیح، اسی لیے مصنف قدس سرہ نقل کی تعریف کے بعد تصحیح کی تعریف کو لے کر آ گئے. فقال، تو مصنف نے کہا تصحیح النقل ہوا بیان الصدق نسبت ما نسب الی المنقول عنہ. چلیے تصحیح نقل پر گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.